مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی پہلی آیت سے پڑھتا ہوں. لکھا ہے افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے. وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے تھکتا نہیں. مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نقلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جس سے میں بھی نفرت کرتا ہوں. جس کے کان ہو سنے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے ویسی برکت ہو. تشریف رکھیں گے. مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام. ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا تھا، ہم پہلی مہر کو شروع کیے ہوئے ہیں، اور ہم نے سیکھا تھا کہ پہلی مہر کا فرشتہ کون تھا؟ آمین. تالی لگائیں گے. آپ سارے خاموش ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں، یہی کہتا ہوں کہ نال نال ٹرو گے چلو گے تو پھر تو گڈی چلتی رہے گی. ٹھیک ہے جی. اگر تسی نہیں نال چلو گے تو ایک پہیا چلتا ہوئے دوجا پہیا ہاں جی وہ گڈی نہیں چلتی. پینچر لواؤں گے پھر ہی چلیں گے. ٹھیک ہے. تو ہوں تسی اپنے آپ کو پینچر لا لینا تاکہ ہی چلیے کٹھے چلیے. ٹھیک ہے جی. پہلی مہر کے اندر جو 2 کلیسیا زمانے تھے، مہروں کو کھولنے والا تو خداوند یسوع مسیح ہے. جب آپ ایک ورس کو ہم پڑھتے ہیں، مکاشفہ 5 باب میں جاتے ہیں، تو لکھا ہے اور جو تخت پر بیٹھا تھا اور میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا. پھر میں نے ایک زوراور فرشتہ کو بلند آواز یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے. فرشتے کو منادی کرتے ہوئے سنا ہے. یہ فرشتہ کون ہے بعد میں سیکھیں گے، لیکن یہ فرشتہ منادی کرتے ہوئے نکلا ہے. کہتا ہے بلند آواز سے یہ منادی کرتے ہوئے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے. اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. اور میں نے اس بات پر زار ہونے لگا. اب خدا کا نبی جو ہے، خدا کا رسول یوحنا جو ہے، جب وہ آسمان کو اٹھایا گیا ہے اور وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک فرشتے کو دیکھ رہا ہے. وہ زمین پر نہیں ہے، یہ فرشتہ آسمانی ہے. اور کیا کر رہا ہے کہ وہ بلند آواز سے کہنے لگا، کہتا ہے یوحنا کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کو کھولنے کے
اور جب اس نے دیکھا ہے تو نہ تو آسمان پر کوئی ہے، نہ زمین پر ہے، نہ زمین کے نیچے ہے۔ تو پھر یوحنا کیا کرنے لگا ہے؟ زار زار رونے لگا ہے۔ کیا کرنے لگا ہے؟ زار زار رونے لگا ہے۔ اور میں نے اس بات پر زار زار رونے لگا، اور کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو۔ یہ بزرگ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ جو خدا کے دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہیں 24 بزرگ کون ہیں؟ یہ میں نے بتایا ہوا ہے کون ہے، اس کو یاد رکھا کریں۔ یہ پرانے عہد نامے کے یعقوب کے 12 بیٹے اور نئے عہد نامے کے 12 رسول ہیں۔ بات کو یاد رکھنا۔ اب 12 رسول اور 12 یعقوب کے بیٹے جو ہیں یہ 24 بزرگ ہیں۔ اس کے بارے میں سیکھنا ہو تو سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم آگے چلیں گے۔ ان بزرگوں میں سے ایک نکلا ہے اور کہتا ہے میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو خدا کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ کون غالب آیا ہے؟ کون غالب آیا ہے؟ یسوع مسیح غالب آیا ہے۔ کوئی غالب نہیں آتا، بلکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ عالم روا کے دروازے، نبی جو بھی زمین کے اندر جاتے وہ اندر ہی رہتے، لیکن آپ کا اور میرا مسیحا جو ہے عالم روا کے دروازے اس کو اندر نہ دبا سکے، کیونکہ اسی نے اپنے خون کا فدیہ دیا اور ابلیس پر غالب آیا اور عالم روا کی کجیاں اس سے لے لی، چھین لی۔ اس لیے اس نے کہا کہ عالم روا کے دروازے مجھ پر غالب نہیں آئیں گے اور اس کے سڑنے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ میں زمین کے اندر نہیں رہوں گا، بلکہ 3 دن اور 3 رات ان روحوں میں جا کر اس نے منادی کی اور وہ غالب آیا۔ اب وہی کہتا ہے کہ اس فرشتہ نے کیا کہا ہے کہ مت، بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے کہا ہے۔ اس پر بھی ہم غور کریں گے، کبھی ہم غور کریں گے کہ یوحنا سے کہنے والا کون تھا۔ ایک بزرگ ہے، فرشتہ ہے اور یوحنا ہے، یہ تینوں علیحدہ ہے۔ ایک فرشتہ منادی کر رہا ہے اور منادی کیا کر رہا ہے؟ ان کو کھولے گا کون؟ وہ فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو کھولے گا کون؟ اور پھر بزرگوں میں سے ایک نکلا ہے اور کہتا ہے کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو دودھ کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ آپ پر میرا مسیح غالب ہے۔ آج مسیحا نے جب آخری وقت کا پیغمبر جو تھا بھائی برانم جو تھے، وہ مسیح کے وہ برانم کے اندر آیا۔ جب وہ اندر آیا ہے تو پہلے آسمان پر کھول رہا ہے، پھر زمین پر کھول رہا ہے۔ آسمان پر یوحنا کو دکھا رہا ہے، آسمان پر یوحنا کو دکھا رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، لیکن ان مہروں کا جو بھید ہے، مکاشفہ ہے، وہ اپنے بندہ بھائی برانم کے وسیلہ سے کھول رہا ہے۔ آمین۔ اور جب وہ کھول رہا ہے تو وہ بتا کیا رہا ہے کہ ہم پہلی مہر کے اندر کیا ہوا ہے۔ پہلی مہر کے اندر وہ افسس کی کلیسیا کو بیان کر رہا ہے، پھر سمرینا کی کلیسیا کو بیان کر رہا ہے، پھر پرگمن کی کلیسیا کو بیان کر رہا ہے، اسی طرح تھویترا کی کلیسیا کو بیان کر رہا ہے، پھر اس طرح ساتوں کی ساتوں کو بیان کر رہا ہے۔ اور پہلی مہر کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ پہلی مہر کے اندر جو تھا وہ نیکی تھی، ایمان تھا، پھر ایمان پر نیکی تھی۔ اور جب یہ پہلی مہر کے اندر کیا ہوا ہے، جب کلیسیا زمانہ شروع ہوا ہے تو شیر ببر کا مسا ہے، اور شیر ببر کے مسا کے مد مقابل کون ہے کہ سفید گھوڑے پر سوار ہے۔ اس سفید گھوڑے پر کون سوار تھا؟ ایک انسان ہے، اور انسان کے اندر وہ اختیار کس کو دے رہا ہے؟ انسان کو دے رہا ہے، کیونکہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ خدا بھی انسان کو استعمال کرتا ہے اور ابلیس بھی انسان کو استعمال کرتا ہے۔ وہ بھی انسان کے اندر کہتا ہے اب تو میں تمہارے ساتھ ہوں، بعد میں تمہارے اندر ہوں گا، اندر ہو کر اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے، اور ابلیس بھی انسانوں کے اندر ہو کر ہی کام کر رہا ہے۔
وہ سفید گھوڑے پر بیٹھا ہے، ایک انسان اور انسان کے اندر ابلیس بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ لیکن آج خدا اپنے خادموں کے اندر ہو کر اس دنیا سے اپنی امت کو، اپنی دلہن کو چھڑا رہا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنے بندوں میں سے ہو کر اپنی کلیسیا کی، اپنی دلہن کی کو بچا رہا ہے۔ اور اب یہاں پر کیا کہتا ہے، پہلی کلیسیا کو کیا کہتا ہے، میں تیرے کام کو اور تیری مشقت کو اور تیرا صبر تو جانتا ہوں۔ یہاں پر پہلا کام ہے، کہتا ہے میں تیرے کام کو جانتا ہوں۔ آپ یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں ہم خود جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے؟ تیسرا نہیں کوئی جانے گا، لیکن تیسرا بھی جانتا ہے۔ وہ تیسرا کون ہے؟ شیطان ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، آپ کے منصوبوں کو کیچ کرتا ہے اور آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ آپ جب نیکی کرنا شروع کرتے ہیں نا، وہ جان لیتا ہے یہ نیکی کرنے لگا ہے، کیوں جی؟ پھر اس نیکی سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اور خدا جانتا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہم کیا کیا کر کے آئے ہیں، ہم نے پہلا درجہ خدا کو دیا ہے کہ نہیں دیا، وہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں۔ کہتا ہے میں تیرے کام کو جانتا اور تیری مشقت کو بھی جانتا ہوں کہ تو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور اکثر کہتے ہیں چرچ نہیں آتے بھائی جی، اسی محنت مزدوری کرنے بھی عبادت کی کرنے ہاتھ گلا ہلدی کرنا کی ہے، اے بھی عبادت ہے۔ کیا کلام کہنا عبادت ہے؟ یسوع نے سزا دی تھی کہ تو خون پسینے دی کر کے کھائیں گا، سزا ہے، عبادت نہیں ہے۔ عبادت جو ہم بیٹھے ہیں یہاں پر عبادت کر رہے ہیں، لیکن جب ہم خون پسینے کی کر کے کھاتے ہیں یا حلال کی کھاتے ہیں، تو پھر بھی وہ کہتا ہے یہ آپ کو سزا ملی ہے، عبادت نہیں ہے۔ کہتا ہے میں جانتا ہوں تو محنت مشقت کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، لیکن تو صبر بھی کرتا ہے۔ میں تیرے صبر کو بھی جانتا ہوں کہ تو صبر کر رہا ہے، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ آپ بیوقوف کنواریوں کو بھی دیکھیں گے نا تو کہیں گے کہ بدی کا کام ہے، یہ نہیں کرنا۔ عقل مندی بھی کہیں گے کہ یہ بدی کا کام ہے، یہ نہیں کرنا۔ کلیسیا بھی کہتی ہے، دلہن بھی کہتی ہے، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ جب میں میਂہ برساتا ہوں تو کڑوے دانے اور اچھے دانوں کا ایک جیسا انداز ہوتا ہے۔ پانی برستا ہے، وہی پانی پیتی ہیں، سورج نکلتا ہے، وہی روشنی کو حاصل کرتے ہیں، ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن دکھتے ایک جیسے ہیں، لیکن اندر جو ہے ان کے بیج نہیں ہے، نیکی نہیں ہے۔ دکھتے ایک جیسا ہے، دکھتے ایک جیسا ہے، لیکن فرق ہے۔ جب ان بیجوں کو کھولا جائے گا تو کڑوے نکلیں گے، کوڑ ماریں گے، لیکن دانوں کو جب پیسیں گے تو کھانے کے قابل ہوں گے، لیکن کڑووں کو کھائیں گے تو کھاتے نہیں جان گے، پچن گے نہیں۔ اس وقت عقل مند کواری کہندی ہے اے نہیں سانو پچدی گل، اے کلام چ گل نہیں لکھی۔ جدوں انہاں نوں کھولاں گے تے کہاں گے اے نہیں ساڈے مطلب دا، لیکن عقل مند کواریوں کا جب کلام سنیں گے تو کہیں گے یہ ہمیں ہضم ہو رہا ہے، یہ ہماری غذا ہے۔ عقاب کہے گا کہ میں دانا نہیں کھانا، میں گوشت ہی کھانا ہے، میری گل نہیں۔ کیوں جی؟ تو لکھا ہے کہ میں تیری مشقت کو اور تیرے صبر کو تو جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا۔ میں 14 سال پھرتا رہا اور میں نے کلام کے ساتھ ملاتا رہا، تو میں کیا نہیں نج جھوٹ ہی پر آ جائے، ادھا جھوٹ تے اجا سچ، کیونکہ لکھا ہے کہ باغ عدن میں جو تھا وہ نیکی بھی کرتا ہے اور بدی بھی کر رہا تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ درخت کا نام کیا ہے؟ نیکی اور بدی۔ اور میں جب اس پہ سٹڈی دے رہا تھا تو میں کہا کوئی درخت نیکی تے بدی کر ہی نہیں سکتا، وہ کر سکتا ہے؟ ایک درخت کا نام ہے حیات، جو زندگی دے رہا ہے۔ تو لکھا ہے مکاشفے میں کہ وہ لوگ جو غالب آئیں گے حیات کے درخت کے پاس، لیکن یسوع نے کہا زندگی کا درخت، حیات کا درخت یسوع ہو گیا، دوجا درخت کیڑا ہوئے گا؟ جہاں نیکی بھی کر سکتا ہے تے بدی بھی کر سکتا ہے، وہ کوئی درخت نہیں جی۔ وہ تانوں خواب وہاندا ہے، بڑے اچھے اچھے خواب وہاندا ہے، سانوں نیکی لگدا ہے نیکی یہ چنگا ہے، لیکن او دے آخر تے رزلٹ برا ہی نکلدا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو لکھا ہے کہ وہ
اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکتا بھی نہیں ہے، نہیں مسیح کی خاطر اس دن بتھیرے کہیں گے کہ میں نے تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا، میں نے تیرے نام سے نبوتیں کی، نبوتیں بھی کر رہے ہیں، بدروہیں بھی نکال رہے ہیں، تو خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ متی کی انجیل نکالیں گے، 7 باب ہے، اس کی 21 آیت کو پڑھیں۔ یہ تنظیموں کی بات ہونے لگی ہے، کہتا ہے جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ آمین۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ خداوند بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور خداوند کا کلام کہتا ہے یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ کہتا ہے کہ خداوند کہنے والے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، پرستش کرنے والے، بس دعائیں کرنے والے، روزوں میں ٹھہرنے والے نہیں، بلکہ کلام کے موافق چلنے والے داخل نہ ہوں گے مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے۔ اس کی مرضی کیا ہے؟ کہ میرے بچوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، جنج کلام چ لکھیا انجی کرو، نہ اچ وداؤ تے نہ گھٹاؤ، بلکہ جندا جنج لکھیا انجی منو۔ ہاں تسی اپنی حکمت نو کیوں استعمال کر دیو؟ اس لیے یوحنا نے کہہ دیا، اے سام کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ وہ سام کے بچے ہمیں نہیں کیا، فقیہ تے فریسیہ نے، ربیہ نے، کاہنہ نے بھی اپنے قوانین بنا لے سن۔ اس وقت بھی سلیمانی ہیکل سی، کی سی؟ اور سلیمانی ہیکل دے وچ 24 بزرگ سن، 24 کاہن سن، سردار کاہن سن۔ انہاں وچوں یوحنا دا باپ بھی ایک سی۔ یوحنا دے باپ دا کی نام سی؟ کی سی؟ سارے کلیسیا بولے کی سی؟ تے زکریا کون سی؟ سلیمانی ہیکل دی خدمت کرنے والا سی۔ کدی خدمت کرنے والا؟ کوئی چھوٹی چرچ دی خدمت نہیں کرتا، بڑا وڈا جن آج اس مد مقابل ویٹیکن سٹی ہے، وہ مد مقابل ویٹیکن سٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت زکریا یوحنا کا باپ کاہن سی، سلیمانی ہیکل جڑی خدا نے تعمیر کروائی سی، لیکن انہیں اس ہیکل نو بھی رد کیتا، اپنے پیو دی تعلیم نو بھی رد کیتا، تے 9 سال دا ہی خدا دا نبی کہندا 9 سال دا ہی تے انہیں خدا نے انہوں جنگل وچ بلا لیا سکھان واسطے۔ انہیں کہا جنیاں سیمنریاں نہیں، اینا تے کچھ بھی نہیں پیا، میں تینوں سکھاواں، کیونکہ سارے میرے کلام تو ہٹ چکے نے، میرے پہلے عہد تو ہٹ چکے نے، میں تینوں ایک نواں عہد دسا، جدے عہد دی تو منادی کرنی تو میرا راستہ درست کر، سارے پھٹک چکے نے، تو آ ادھر۔ انہوں سکھان واسطے کتھے لے گیا؟ کسے سیمنری چ نہیں لے گیا جی، اسی سیمنری نہیں کیتی۔ بھائی سیمنری آپ کے پاس خدا کا کلام ہے، خدا کا پاک روح آپ کو کروائے گا تو وہ سیمنری ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کے لوگ جو ہے خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ آپ خدا سے سیکھنے کی خواہش کریں تو یقیناً برکت پائیں گے۔ تو لکھا ہے جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے اس دن، پڑھے جی، اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ آمین۔ کتنی خوف زدہ بات ہے۔ ہم جو معجزے کرتے ہیں، نبوتیں کرتے ہیں، ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ کہتا ہے اس دن بتھیرے کہیں گے، کہتا ہے خداوند کہیں گے، اور بدروہوں کو نکالیں گے میرے نام سے نبوت، کہتا ہے ہم نے تیرے نام سے نبوت کیا ہے، ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا ہے۔ بدروہاں بھی ہوتے ناچ کڈیاں نے، انہیں تھے جڑا خدا منوں دس رہا کی کہہ رہے ہیں، وہ کہندے پہ نے اسی کی کیتا ہے، تیرے ناچ نبوت بھی کیتی ہے، تیرے ناچ بدروہاں نے بھی کڈیا ہے، تیرے ناچ موجزے بھی دکھائے نے، پر تیرے ناچ بپسمہ نہیں دیتا۔ تے غور کیتا انہوں نے ایہ نہیں کیا، انہوں نے جی گائیڈ نہ صحیح ہے، کہتے کہنے پہنے موجزے تھی تیرے ناچ کیتے نے، کام سارے یسو کے ناچ کر دینے، جب واپس میں دین دیواری آنگی تے لقب استعمال کر دیں۔
بنیاد ہی غلط ہوئے گی، تیرا دل جنہیں مرضی رکھ لو وہ سارے ختم ہو جان گے، جل جان گے۔ تہاڈی بنیاد کیوں نے یسو ہونی چاہیے، وہ چٹان یسو ہونی چاہیے، ریت تے گھر نہیں بنانا۔ تسلیس تے گھر بناؤ گے تے جنہیں مرضی چنگے ردے رکھ لو وہ ٹٹ جان گے، لیکن وہ چٹان جو یسو مسیح خدا یسو مسیح تے تہاڈا بپتسمہ ہے تے تسی قائم رہو گے، کیونکہ یسو مسیح مکاشفہ ہے۔ جنہیں یسو مسیح دے نام چ بپتسمہ لے لیا ہے انہیں یسو مسیح دا مکاشفہ حاصل کر لیا ہے اور یسو مسیح دے نال کھلو گیا ہے۔ ایتھے لکھیا ہے کہ نبوتاں بھی اودے نام چ کردے نے، بدروہاں بھی اودے نام چ کردے نے، لیکن جدوں بپتسمے دی واری آندی ہے جدوں لقب استعمال کردے نے، اس واسطے کہندا ہے اے بدکارو تسی منوں نہیں جانیا، میرے کلام نو رد کیتا ہے تے میں بھی تانوں رد کر چھڑیا ہے، میں بھی تانوں نہیں جاندا، اے بدکارو میرے تو دور ہو جاؤ۔ اس واسطے وہ کہندا ہے کہ تو محنت بھی کرنا ہے، تھکدا نہیں، محنت کردیا منادی کردیا تھکدا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ وہ محبت کیڑی محبت دی گل کر رہے ہیں؟ اے نہیں محبت اسی دعا کرنے تے محبت اسی روزے رکھنے محبت یا یکی دینے ہدیے دینے محبت، وہ محبت دی کیڑی محبت دی گل کر رہے ہیں؟ یوحنا دی انجیل ادا 15 باب، یوحنا دی انجیل ادا 15 باب، مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 10 ورس کو پڑھیں۔ کیڑی محبت ہے؟ تھک جاؤ گے بیٹھ کے پڑھیو جی۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو، اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ آمین۔ یہ کہہ رہے ہیں اسی کہنے اسی خدا نے بڑی محبت کر رہے ہیں، جو خدا کہتا ہے کہ روز دعا کرو تو نہیں کر دے تو حکم نو نہیں مان دے پہ، ہے نا؟ خدا کہتا ہے یقین دیا کرو اہی نہیں دیندے دے حکم تے عمل نہیں کر دے پہ، محبت نہیں کر دے پہ۔ خدا کہتا ہے روز سوار چرچ آؤ، روز ہر جمعے چرچ آؤ، شاعر بانی شریک ہو نہیں ہوندے تو دے نال محبت نہیں کر دے پہ، کیونکہ انہیں کہا کیڑی محبت دی گل کیتی ہے؟ اے وہ محبت نہیں جڑی محبت دا مضمون ہے کہ ایک دوسرے نال محبت رکھو، ہاں وہ محبت دی گل نہیں کر رہا، اے کلام دی محبت یسو دی، کیونکہ یسو کلام ہے تو یسو کہندا ہے تسی میری مرضی تے چل دے ہو تے میرے نال محبت کر دیو، میرے حکماں تے نہیں چل دے تے میرے نال محبت کوئی نہیں کر دی، میرے کلام دے وچ جنج لکھیا گیا ہے اونج ہی کر دیو تے میری محبت چ قائم ہو۔ اگر انسان دے بنائے کیتے تے رسماں دے نال چل دیو تے میرے چ قائم نہیں ہو، کیونکہ اسی یسو تو جدا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لکھیا کی ہے 10 آیت نو پھر ایک بار پڑھاں گا، اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، کی کران گے؟ او دے حکماتے اے شکایت کر رہا پیا، کہندا ہے دعا بھی کرنا ہے، محنت بھی کرنا ہے، بدیاں بھی نہیں کرتا، بدیاں تو نفرت بھی کرنا ہے، نقلیت دی تعلیم تو بھی نفرت کرنا ہے، لیکن مینوں تیرے نال ایک شکایت ہے کہ تو جڑی ہے پہلی جی محبت چھڑ دیتی ہے، وہ پہلی جی محبت کی ہے کہ کلام نو چھڑ دیتا کہ محبت نو چھڑ دیتا، محبت خدا ہے، کلام نو چھڑنا، کلام تو ہٹنا، خدا تو ہٹنا ہے، یسو تو ہٹنا ہے، تے جڑا یسو تو ہٹ جاندا ہے کلام دے آئینہ تو ہٹ جاندہ ہے، یسو تو ہٹ جاندہ ہے تے کہندہ ہے تے محبت تو بھی تو میرے کو ہٹ گیا ہے، کیونکہ محبت کی ہے خدا ہے، کہندہ تو میرے کو ہٹ گیا ہے۔ منو تیرے نال شکایت ہے کہ پہلی جی جڑی تو میرے نال محبت کرنا ہے، جن جی تو میرے نال رفاقت رکھنا ہے، جن جی میرے حکمات تے چلنا ہے، جن جی لکھیا ہوندا سی اونجی ماننا ہے، ہن انہاں حکماں نو چھڈ کے تو دجے دا ہو گیا، ہن تو انساناں دی تعلیم تے چلن لگ پیا ہے، تینوں ادھر واپس آنا پوے گا۔ کہندا منو ویکھ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم ہو، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ کہتا میں وفاداری کیتی ہے، میں کلام نہ وفاداری کیتی ہے، ایدا مطلب ہے کہ جڑے کلام تے کٹاندے تے وداندے پے نے وہ خدا دے نال وفاداری نہیں کردے، کلام نہ وفاداری نہیں کردے پے، وک جاندے نے، جدروں ڈالر مل پے او دے نال چلے گئے۔ جنہیں آفر کی تھی کہ تینوں میں چرچ دے داں گا، تینوں میں کلیسیا دے داں گا، میں تینوں اشتہار بنوا داں گا، چل ٹھیک ہے میں تیرے نال لگ جاں گا، کراں گا میں یسوع دا ہی کام۔ بھائی جی کمپرومائز نہیں کرنا۔ یسوع نے کی کیتا؟
शिकार करदा आया, नसदा भजदा आया ते थकिया दा सी, भुखा सी। याकूब दाल पकांदा पिया सी, गोश्त भी नहीं पकांदा पिया, दाल पकांदा पे हकिया हारे आया है। कहंदा जेड़ा तू लाल लाल पकाना पिया मैनू दे दे, मैनू दे दे रोटी दी खातर। अज भी लोग पेट की खिदमत करते, रोटी की खातर जिधरों मिलता उधर ज्यादा चले जाते हैं। ठीक है जी। कहंदा दे दे, कहंदा चल ले लै, मैं की करना, पलोटे होंदा हक तू ले लै। कहंदा नहीं, तू अपनी रान दे थले हथ रख के कसम खा कि मैं अज तू अपने वड्डे होने का हक तेन दिता। कहंदा ठीक है, तू मैनू दाल दे, रोटी दे खान नूं, पर मैं हथ भी रख लेना, अपने परोटे होने का हक भी दे देना। उन्हें की किया, रान दे थले हथ रखिया ते कसम खाधी, फिर उन्हें रोटी की ते अपने पलोटे होने का हक जिहड़ा याकूब नूं वेच छड़िया। फिर जदों ने वेचिया ते फिर तुसीं वेखो कैसा कमाल होया, खुदा ने उन्होंने ऐसा सरफराज किया ते एक कौम बना दिता। कहंदा अज तो तू इसराइल कहलाएगा। बरकत लैन का वक्त जो होंदा है ना, यही होंदा, तुहानूं लालच दिता जाता है, लेकिन जब तुसीं कायम रहिंदे हो फिर खुदा तुहानूं सरफराज करता है। मैं गल करांगा, नोट नहीं करना चाहता। चर्च सी वड्डा इत्थे सामने ना, ठीक है, सारे शायर बन जाते सन। ठीक है, मैं नहीं वेख्या एडा वड्डा चर्च, एडा खूबसूरत है। तुसीं वेखो है तो कुछ भी नहीं, है चर्च कुछ भी नहीं है। क्यों भैन जी, भैन परवीन जानती है ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਹੁ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਵਿਟਨੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਯਸੂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਛ ਲੱਭੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੋਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਲਟੀ ਸਲੀਪ ਚਾੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਬਤਦਾਈ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਹੈਕਲਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗਰੀਬ ਧਰ ਸਨ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ, ਉੱਠ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਯਸੂ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੁਕਾਸ਼ਫੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਛੜਿਆ ਹੈ। पहली सी मोहब्बत छोड़ दिया, पास ख्याल कर तू कहाँ से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर। ठीक है, और दुल्हन को कहा गया कि पहले की तरह काम कर, सारिया मिश्रण छड़ दे, तू मेरे वाल आ के जेड़े निकल आए ने वो बहाल हो गए ने। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਪੈਸੇ ਹਨ, ਦੌਲਤ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦੌਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नकलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हो सुने के रुक लिए से क्या फरमाता है, जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदोस में है फल खाने को दूंगा। यहाँ पर हम जब देखते हैं ये जो बेवकूफ़ कुंवारियाँ, ये भी फरदौस में दाखिल होंगी। लिखा है मत्ती की इंजील, लूका की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 43वीं आयत को पढ़े, अगर कोई निकाल लेता है। लूका की इंजील 23 बाब 23 चैप्टर वर्स 43। लूका 3 उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ परदोस में होगा।
آمین. کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو ڈاکو تھا اینڈ وقت تے بھی کہنا تو میرے ساتھ آج فردوس چڑھے گا. ٹھیک ہے، وہ پہلے ایمان نہیں لے کر آیا تھا، لیکن لاسٹ پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں تو بیوقوف گواریاں جیسے نوح مشکلات میں سے گزر کر بچ گیا، اس طرح بیوقوف گواریاں بھی مصیبتوں میں سے گزریں گی اور وہ بچیں گی، انہیں بھی فردوس ملے گا. تو سمرینہ کی کلیسیا کو بھی آج کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نیکسٹ جو توار جو ہے ہم دوسری مہر کو جاننا چاہتے ہیں، تو میں سمرینہ کی کلیسیا پر بھی دیکھتے ہیں. لکھا ہے سمرینہ کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں. ہمارے پاس بنگلے نہیں ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں، تو بھی جسمانی طور پر ہم غریب ہیں، لیکن کہتا ہے مگر تو دولت مند ہے. تو پھر بھی مگر تو دولت مند خدا ان کو کہہ رہا ہے جن کے پاس سچا خالص خدا کا کلام ہے. یہ علم دولت ہے خالص. کہتا ہے مگر کہتا ہے تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے. کیونکہ آنے والے وقتوں میں یہ دنیا کی شے ہماری نہیں ہے، ہم یہاں پر پردیسی ہیں. ہم نے اپنے اصل مقام پر جب جانا ہے تو ہم وہاں پر سارا کچھ ہمارا ہے. اکثر اوقات ہم جب کسی بھی ملک میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا وہاں پر ہم بیگانے ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارا کچھ نہیں ہوتا. جب ہم اپنے وطن کو واپس آتے ہیں تو ہمارا گھر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہم آزاد ہوتے ہیں، ہم آزاد سمجھتے ہیں. کسی کے گھر جا کر جھاکا ہی لگتا ہے نا، کچھ نہیں استعمال نہیں کچھ کر سکتے. یہاں پر یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں، ہمارا یہاں پر مقام نہیں ہے. ہم جب اپنے گھر میں جائیں گے تو وہاں پر ہمیں اپنا پن ہوگا، سب چیزیں ہماری ہوں گی، اس سے بھی بہتر، اس سے بہتر ہوگی. تو کہتا ہے تو دولت مند ہے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے. وہ خدا جو کلام کے مطابق نہیں چل رہے، خدا ان کو شیطان کہہ رہا ہے. ان کے لان تان کو بھی جانتا ہوں، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. جو تجھے دکھ سہنے ہوں گے ان سے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں. کئی بار ہمیں مصیبتوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، بہن بھائیوں کے رشتے داروں ناتوں کی ہمیں لان تان کیا جاتا ہے. تو خداوند کہتا ہے تسی خوش ہونا، کہتا ہرے درخت نہ لینو دا پہ سکے نہ کیوں نہیں ہوئے گا. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے گھبرانا نہیں، ہم نے خوف زدہ نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ ہماری مخلصی جو ہے وہ نزدیک ہے. امن کا شہزادہ آ رہا ہے. جب امن کا شہزادہ ہوگا ابھی امن نہیں ہوگا، جب امن کا شہزادہ آئے گا تو ہمارا ریپچر ہوگا، ہم آسمان پر اٹھائے جانے والے ہیں. آمین. تو لکھا ہے میں تیرے لان تان کو بھی جانتا ہوں، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. دیکھ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو. آزمائش میں پورا اترنا ہے، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جس کے کان ہو سنے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے. جو غالب ہے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا. ہمیں یہاں پر ہم اس بدن کو چھوڑ دیں گے، لیکن اس موت کے بعد ہمارے پاس زندگی کا دروازہ. ایک ریفرنس پڑھیں گے غلطیوں اس کا 4 باب اس کی 2829 آیت کو پڑھیں گے، لاسٹ ہوگا. آج اس پہلی مہر کو ہم نے اختتام تک کیے ہیں، ختم نہیں کیتا، ختم نہیں کیا ہونے والی، بس تھوڑا سا نالج ہی ہے. غلطیوں جو نکال لیتا ہے جلدی سے پڑھے. مجھے پتہ ہے تھک گئے ہیں آپ. ہاللیلویا. یسوع کے لیے زوردار تالیاں. 4 باب اس کی 28 29 اور 30 آیت کو پڑھ لیں گے. کہتا ہے کہ ابھی ریپچر ہونے والا ہے، اب جسمانی روحانی کے ساتھ نہیں رہیں گے. ابھی ہم رہ رہے ہیں. آخری آیت ہے اس سبجیکٹ 28 آیت سے پڑھیں. ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں. اس کے بعد فرزند ہیں، وعدہ کے فرزند. ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہاری جگہ تیار کرتا ہوں اور پھر آ کر تمہیں ساتھ لے کر جانے والا ہوں. ہم وعدے کے فرزند ہیں، ہم وعدے کیے ہوئے ہیں. خدا نے ہمیں آ رہا ہے اور لے کر جانے والا ہے. آمین.
اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ ہاں دیکھ لیں آپ، اگر آپ کو کچھ ستا رہا ہے تو آپ روحانی ہیں، اور جو ستا رہا ہے وہ جسمانی ہے، یاد رکھیے۔ تو گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، تو صبر کرنا اور خوش ہونا، کیونکہ لکھا ہے کہ جیسے پہلے تھا، کیونکہ یہ دور ختم نہیں ہوا، پہلے بھی ایسے تھا، اسحاق اور یعقوب کے وقت بھی ایسے تھا، اسماعیل کے وقت بھی ایسے تھا۔ تو کیا ہوا ہے کہ جیسے جسمانی بندہ روحانی بندے کو ستاتا تھا، تو پھر اس کی دلہن نے کہا کہ اس لونڈی کو اور اسماعیل کو نکال دے، اور برودا پیوس ہی تو کہنا ہی میں کنج کٹا۔ دلہن کہہ رہی ہے اس کو نکال دے، خداوند اب ہم تھک گئے، ہمیں ان میں سے نکال دے۔ تو پیو کہنا ہے کہ نہیں زیتے رہن دے۔ رسول بھی کہہ لگے کہ کڑ ایسی اچھے اچھے دانے جڑے نے کٹ دی، کہنا نہیں انہاں نوں کٹھے بدل دے۔ انہیں بھی کیا کٹھے بدل دے ہیں جی۔ آخری وقت ہوئے گا کہ میں کٹائی والے نوں کہہ داں گا کہ انہاں نوں پرے جمع کر لو تے اچھیاں نوں زیادہ جمع کرو، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ آمین۔ کیا کہتا ہے؟ آسمان پر جب 7 سال ہم وہاں پر گزارنے والے ہوں گے تو روحانی آسمان پر جانے والے ہوں گے، اور جسمانی جو ہے جو تعلیمات پر بیوقوف تعلیمات پر چل رہی ہیں وہ نیچے رہیں گی، مصیبتوں میں سے گزرے گی۔ تو لکھا کیا ہے؟ اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ مگر کتاب مقدس میں کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ آپ آزاد کیے ہوئے ہیں، آپ آزاد کیے ہوئے، اپنے سروں کو جھکائیں، آپ آزاد کیے ہوئے ہیں، اور اس سے کہنا شروع کریں کہ خداوند ابھی اگر ہم پھنسے ہوئے ہیں تنظیموں میں، ابھی بھی ہمارے اندر کوئی تعلیمیں ہیں، تو خداوند ہمیں ان سے آزاد کر، کیونکہ ہم وعدے کی فرزند بننا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں بلا لے، کیونکہ جب تو بلائے گا تو ہمیں کوئی نہ روک سکے گا۔ ہم جب تیری طرف قدم بڑھائیں گے تو ہمیں کوئی روک نہ سکے گا، کیونکہ کوئی تجھ سے زوراور نہیں۔ کیونکہ تجھ سے کوئی زوراور نہیں جو ہمیں تجھ سے جدا کر سکے۔ اے خداوند تو ہمیں بچاتا ہے اور چھڑاتا ہے اور عزت بخشتا ہے۔ اے خداوند ہمیں بحال کر، اے خداوند تو ہمیں بحال کر، تاکہ جو آج ہم نے خدا کا کلام سنا ہے تو خداوند ہم تیرے ساتھ وابستہ رہیں۔ اے خداوند ہم تیرے ساتھ لپٹے رہیں اور اپنے بدن سے تیرا جلال ظاہر کرنے والے ہوں۔ یہ کلام ان کی زندگی میں جڑ پکڑے، سوگ نہ پھیلائے، اور ابلیس ان سے چھینے نہ پائے۔ او خداوند سب کو چھو لے، اپنے کلام سے بھر دے، اپنا جلال ان کی زندگیوں سے ظاہر کرتے۔ یہ دعا ہم بھائی بشارت کے ساتھ کرنے والے ہیں۔